نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، صاحب ایمان ہو، اتقوا اللہ، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، منکرات سے بچو، مشتبہ چیزوں سے بچو، ممنوعات سے بچو، سیئات سے بچو۔ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت اختیار کرو، صالحین کی صحبت اختیار کرو، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ صحبت صالحین یہ تحفظ ایمان کا ذریعہ ہے۔ ایمان والے ہو گئے، تقوی والے ہو گئے، تو ایمان اور تقوی کی حفاظت صحبت صالحین کے ذریعے ممکن ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم نے دیکھا ہے سچے کتنا سہارا دیتے ہیں۔ ایمان پر گھمنڈ نہ کرنا، تقوی پر گھمنڈ نہ کرنا، ایمان اور تقوی کے بعد سچوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ سچوں کا ساتھ نہایت ہی ضروری ہے ایمان کی حفاظت کے لیے، تقوی کی حفاظت کے لیے۔ تقوی مومن کا زیور ہے، صادقین اس کے محافظ ہیں، اس زیور کے محافظ صادقین ہیں۔ ہم محافظین سے دور ہوئے تو ہمارا زیور لٹ گیا، اور بے زیور نہ حسن رہتا ہے، نہ جمال، نہ کشش، اور نہ ہی وقت۔ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا ہی کرم ہے کہ اس میں صادقین کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جو متقین امتیوں کے تقوی کے محافظ ہیں، اور یہ سلسلہ اس طرح جاری ہوا کہ ہر صادق اپنے غلام کو صادق بناتا ہے۔ یہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتے رہتا ہے۔ یہ مقناطیسی صلاحیت ہے کہ اپنی صلاحیتیں آگے بڑھتے رہتے ہیں، منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ تو صادقین، ایک صادق دوسرے کو صادق بناتا ہے، توبہ کرواتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اور سچ کی طرف آگے بڑھاتا ہے۔ تو ایک صادق دوسرے کو صادق بناتا ہے۔ یہ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ صوفیہ کے جو سلسلے ہیں، یہ صادقین کے سلسلے ہیں۔ یہ سب سلسلے کیا ہیں؟ یہ صادقین کے سلسلے ہیں۔ ان صادقین کے غلاموں کی ایک زنجیر ہے جو اپنے آقاؤں سے وابستہ ہو کر صادق بنے، ان کا دامن تھام لیے۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم دستگیر کا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت بہاؤالدین نقشبند، اور یہ تمام یہ سلسلے کے اسلاف صالحین کے دامنوں سے وابستہ ہو کر صادق بنے، سچے بنے۔ ان صادقین کے غلاموں کی ایک زنجیر ہے جو اپنے آنکھوں سے وابستہ ہو کر صادق بنے، اور جو ان سے وابستہ ہوا اسے صادق بناتے رہے۔ اب یہ سلسلہ جاری ہے، ایک سے دوسرا وہ تعلیمات کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ وہ صوفیاء کرام کے، وہ صادقین کے تعلیمات سے آگے بڑھتے ہیں۔ انہی حضرات کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے۔ اس کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف مائل ہو، جو راستہ میری طرف آتا ہو
اس راستوں کی پیروی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف تو وہی مائل ہوا ہے جو اپنے میلان طبع اور خواہشات نفس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، اپنے نفس کے مطابق، اپنے خواہشات کے مطابق، دل کے طبیعتوں کے مطابق جو زندگی بسر نہیں کرتا، بلکہ اس کے شب و روز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل میں بسر ہوتے ہیں. اس کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور حکم رب کا مظہر ہوتا ہے. وہ اطاعت، وہ پیروی کا اس قدر عادی ہو جاتا ہے کہ اس کی طبیعت کا میلان شرعی احکام کے علاوہ کسی چیز کی طرف نہیں ہو پاتا، حتیٰ کہ اس کی سوچ اور فکر کا انداز بھی بدل جاتا ہے. یہی مومنین کاملین ہے جو اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیتے ہیں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ نفس کے لیے نہیں جیتے ہیں، یہ اپنی خواہشات کے لیے نہیں جیتے ہیں، بلکہ اللہ اور رسول کی اتباع میں زندگی بسر کرتے ہیں. تو یہ مومنین کاملین ہیں جن کے دامن سے وابستہ ہونے اور ان کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کونوا مع صادقین، ان کے ساتھ ہونا ہے، ان سچوں کے ساتھ ہونا ہے جو بے نفس لوگ ہیں، جو اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ ہونا چاہیے. یہی اللہ کے وہ انعام یافتہ بندے ہیں جن کی راہ کو صراط مستقیم قرار دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں یہ اللہ سے دعا مانگی جا رہی کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے، انعام والوں کے راستے پر چلانا ہے. یہ دعا کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ سے یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہم کو راستہ اگر دکھا دیا جائے تو ہم چلے قابل نہیں ہیں، اس راہ پر نہیں چل سکتے ہیں. راستے میں کہیں بھی بھٹکنے کا یقین ہوتا ہے، امکان نہیں بلکہ یقین ہے. اس لیے ہم ان لوگوں کے راستے کی طلب کر رہے ہیں جو سیدھے راستے پر پہنچ چکے ہیں، جو سیدھا راستہ چل چکے ہیں. تو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو انعام والے ہیں. اللہ نے کن پر انعام فرمایا ہے؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ان لوگوں کے راستے پر اللہ نے نبیین پر انعام فرمایا ہے، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے کو ان کے راستے پر چلا. یہ نماز میں کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے جب نماز میں کہہ رہے ہیں تو نماز کے باہر بھی یہی کہیں گے کہ اللہ ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صادقین کے راستے پر، صالحین کے راستے پر چلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صادقین سے اپنی محبت کا اعلان کرتے ہوئے انہیں ان کے مراتب کے مطابق متعدد ناموں سے یاد فرمایا ہے. صادقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ناموں سے یاد فرمایا ہے. وہ متقین ہے. قرآن کیا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین. قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ صادقین جو ہے یہ متقی لوگ ہیں. اس اعتبار سے کہ تقوی و پرہیزگاری ان کا اوڑھنا بچھونا ہے. یہ اپنی زندگی صرف تقوی کے مطابق گزارتے ہیں، تقوی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے. وہ محسنین ہیں، صادقین بھی ہیں، متقین ہیں، محسنین ہیں. ان اللہ یحب المحسنین. اللہ تبارک و تعالی احسان فرمانے والوں کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ نیکی اور حسن سلوک ان کا وتیرہ ہے. ان بزرگان دین کا، ان صالحین کا حسن سلوک کیا ہے؟ وتیرہ ہے. وہ توابین ہیں. اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو یہ صادقین ہیں، یہ متقین ہیں، یہ محسنین ہیں، یہ توابین ہیں.
کہ اپنے تقوی پر انہیں ناز اور گھمنڈ نہیں ہوتا، بلکہ اظہار عجز و نیاز کرتے ہوئے وہ اللہ کے حضور روتے ہیں اور گڑ گڑاتے رہتے ہیں، جس سے ان کے مراتب مزید بلند ہوتے ہیں۔ وہ متطہرین ہیں کہ روحانی و جسمانی، ظاہری و باطنی نجاستوں سے وہ بچتے رہتے ہیں۔ صرف ظاہری پاک و صاف نہیں رہتے ہیں، بلکہ ان کا قلب بھی پاک رہتا ہے، ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک، اور ظاہر و باطن کی نجاستوں اور غلاظتوں سے ایک دم پاک ہوتے ہیں۔ جس طرح ظاہر صاف ہے ان کا، باطن بھی پاک و صاف ہوتا ہے۔ یہ حضرات متوکلین ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین فرمایا گیا کہ یہ حضرات متوکلین ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات پر انہیں ایسا غیر متزلزل اعتماد و بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل، اپنی محنت و مشقت کے ہر انجام کو خیر اور بھلائی سمجھتے ہیں اور اس پر راضی برضائے مولا رہتے ہیں۔ اللہ پر ان کا توکل و اعتماد وہ ان پر ارادہ و عزم کی تکمیل اور حصول منزل کے لیے اقدام کا ایسا حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ انہیں اپنی کامیابی و کامرانی میں کوئی تذبذب یا شک و شبہ نہیں ہوتا۔ یہ یقین کی منزل سے گزرتے ہیں، انہیں کبھی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پر ایسے متوکل ہوتے ہیں کہ اللہ پر جو توکل کر لے اس کے بعد انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں، اب ہماری منزل میں سوائے کامیابی کے کچھ نہیں، کسی قسم کا شک نہیں، تذبذب نہیں، کوئی تردد نہیں، چاہے حالات سازگار ہوں یا نہ ہوں، ظاہری و مادی وسائل اجازت دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں۔ یہ وسائل کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں، حالات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ ارے ہمارے پاس مال نہیں، دولت نہیں، وسائل نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ توکل کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اس یقین کامل کے ساتھ جب وہ اپنی منزل کی طرف قدم اٹھاتے ہیں تو کامیابی و کامرانی ان کے قدم بوس ہوتی ہے۔ یہی حضرات مقسطین ہیں، مقسط یعنی عدل و انصاف کرنے والا، کہ عدل و انصاف ان کا شیوا ہوتا ہے۔ یہ اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرتے ہیں۔ کس طرح عدل کرتے ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں انہیں عطا فرمایا ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اپنے نفس کی تسکین کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے نفس کے ساتھ بھی عدل کرتے ہیں کہ وہ اسے صرف اور صرف شرعی خواہشات کا عادی بنا لیتے ہیں۔ نفس کے ساتھ عدل یہ کہ اس کو بھی اللہ کے جو حدود ہیں قائم کردہ، اس حدود میں رہ کر آپ خواہشات نفس کی تکمیل کریں۔ وہ اپنے معاشرے کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں کہ ہر کسی کا حق پورا ادا کرتے ہیں۔ یہ معاشرے کا انصاف ہے، حقوق معاشرہ بھی ادا کرنا ہے، معاشرے میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے حقوق ادا کرنا ہے۔ یہی شاکرین ہیں، اللہ پر کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ لوگ صابرین ہیں، شاکرین ہیں، ذاکرین ہیں، صالحین ہیں، متقین ہیں، متوکلین ہیں۔ یہی شاکرین ہیں کہ ہر حال میں شکر الہی ان کی عادت ہے، نہ تو مسرت و خوشی کے لمحات انہیں اعراض و روگردانی میں مبتلا کرتے ہیں، اور نہ رنج و غم، مصائب و آلام کی آندھیاں انہیں مایوسی و نا امیدی یا شکوہ سنجی کے خرمن میں ڈھکل دیتی ہیں، بلکہ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ وعدے الہی پر یقین کرتے ہوئے مزید انعامات الہیہ کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اور جب رنجیدہ اور غمزدہ ہوتے ہیں تو عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے رب کریم، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس سے زیادہ رنج و غم سے محفوظ رکھا کہ ہم ہی میں بہت سے ہم سے بھی زیادہ مصائب و تکالیف میں مبتلا ہیں۔ تکالیف بھی جب آتے ہیں تو جب بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم سے زیادہ تو اور بھی لوگ
غموں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، لہذا اس موقع پر صبر بھی کرتے ہیں، شکر بھی ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، نیز واللہ المستعان پر یقین کرتے ہیں، رب ہی سے التجا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ صبر کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے دعا مانگتے ہیں۔ یہی لوگ صابرین ہیں کہ ہر حال میں صبر کر کے یہ نصرت و رحمت الہی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر یہ تنہا نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، چونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہ صابرین بھی ہے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے۔ زندگی کا ہر سفر ان کے لیے سہل و آسان ہو جاتا ہے، وہ اس کی پرواہی نہیں کرتے ہیں کہ تکالیف کی سے گزر جاتے ہیں، پرواہ کیے بغیر وہ گزر جاتے ہیں۔ جسم کو چھنی کر دینے والے کانٹے بھی ان کے لیے مہکتے پھول بن جاتے ہیں۔ ہر حال میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد منزل کی طرف ان کی رہبری و رہنمائی کرتا ہے۔ ہر حال میں یہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر چیز، ہر مصیبت من اللہ ہے اور الی اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے چلی جائے گی۔ تو یہی صادقین ہیں جنہیں ولایت کا اعلیٰ منصب نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ صادقین میں یہ سارے خوبیاں، اوصاف موجود ہوتے ہیں۔ صادقین ہیں، مقسطین ہیں، صابرین ہیں، توابین ہیں، شاکرین ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے خوبیاں جو ہے یہ اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ اولیاء میں یہ سارے خوبیاں موجود ہوتے ہیں، جس کو پانے کے بعد یہ مستقبل کے خوف اور ماضی کے حزن یعنی غم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ والوں کو کسی قسم کا خوف ہے نہ رنج ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ یہ رنج ہوتا ہے۔ خوف کا تعلق کیا ہے؟ مستقبل سے، مستقبل میں خوف ہوتا ہے، اور رنج کا یا غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، نہ یہ ماضی کے غم سے تعلق ہے ان کا، نہ مستقبل کے خوف سے۔ یہ ہر خوف و غم سے آزاد ہوتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، یہی صادقین ہیں۔ استقلال اور استقامت کا پہاڑ بن کر اللہ کے ایسے مقرب و محبوب بن جاتے ہیں کہ دنیا ہی میں فرشتے خوف و حزن سے آزادی کی خبر دیتے ہیں اور جنتی ہونے کا مجزہ سنا دیتے ہیں انہیں۔ یعنی استقامت و استقلال کا یہ پہاڑ بن جاتے ہیں، صبر کی چٹان بن جاتے ہیں، شریعت کا عنوان بن جاتے ہیں۔ یہ جہاں یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے اور ان کی ہر خواہش پوری کر کے ان کی میزبانی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون؟ یہ صادقین، صابرین، ذاکرین، یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ اللہ کے سچے بندے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سچوں کی صحبت نصیب فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔